بسم الله الرحمن الرحيم. طلبه عليه السلام من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن يحسن معاشرة زوجته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت علي جعلت لا أنهاش لها مما بي من القوة على العباد من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها كيف وجدت بعلك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كتفا ولم يقرب لنا فراشا. فأقبل علي فعزمني وغزني بلسانه فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعزلتها وفعلت ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي أتصوم النهار؟ قلت نعم. قال فتقوم الليل؟ قلت نعم. قال ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال اقرأ القرآن في كل شهر. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فاقرأه في كل 10 أيام. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال فاقرأه في كل 3. ثم قال صم في كل شهر 3 أيام. قلت إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام. قال حسين في حديثه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة وإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال مجاهد وكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك يسيل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد ذلك الأيام. قال وكان يقرأ من أحزابه كذلك يزيد أحيانا وينقص أحيانا غير أنه يوفى به العدة إما في 7 وإما في 3. ثم كان يقول بعد ذلك لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ کی جو کتاب لکھے ہیں زندگی کے ہر پہلو کو پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے لکھے ہیں. زندگی کے ہر پہلو کو پہچان کر اس کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکے. اب یہاں اسی زندگی کے ایک اہم پہلو کے طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جیسے آدمی نماز پڑھنے کو تو فرض سمجھتا ہے, روزہ رکھنے کو فرض سمجھتا ہے, حج کرنے کو فرض سمجھتا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی فرض سمجھتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ہر انسان پر فرداً فرض ہیں, لیکن آدمی اس کو فرض نہیں سمجھتا. اسی لیے ابراہیم دولہ صاحب دامت برکاتہم اپنی کے بیان میں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حقوق پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے. دنیا کو کیا بنایا ہے؟ حقوق کو پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے. اسی لیے اپنے حقوق کو پہچانو تاکہ تم اپنے حقوق کو پورا کر سکو. اور آدمی اپنے حقوق کو کب پہچان سکتا ہے؟ جب علماء کی صحبت میں رہے گا, علم حاصل کرے گا. بغیر علم کے آدمی حقوق کو نہیں پہچان سکتا, اور جب پہچانے گا تبھی اس کو پورا کر پائے گا, نہیں پہچانے گا تو پورا نہیں کر پائے گا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دعوت کی پوری ذمہ داری حضرت کے سر پر آئی. جتنا دعوت کا کام حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھیلا
اتنا الہی رحمۃ اللہ کے زمانے میں نہیں پھیلا، لیکن قربانیاں اور ابتدا جو کیے ہیں وہ الہی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کو مقام کو تو یہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن کام جو پھیلا ہے حضرت کے زمانے میں پھیلا ہے۔ اتنی مشغولیت، اتنے اسفار، اتنے سفر ہونے کے باوجود بھی حضرت ایک کتاب لکھے ہیں امانی الاحبار، عربی کتاب کی عربی شرح معانی الاثار کتاب ہے، اس کتاب کی شرح ہے۔ اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت کا یہ کتاب جو لکھے ہیں عربی میں لکھے ہیں، آج اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم تو حضرت جی کو کیا سمجھتے ہیں، دعوتی بیانات میں، دعوتی اسفار میں پھرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کتاب کو علماء پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کی کیا صلاحیت تھی علم میں۔ بڑی بڑی کتابوں میں شرح معانی الاثار مائے ناز کتاب ہے، اس کی عربی میں شرح لکھے ہیں حضرت۔ مولانا طلحہ صاحب ممبئی کے، ان کے بیان میں نے خود سنا ہے، جب ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے مدرسے کو آئے تھے، اس وقت حضرت فرمائے کہ ایک مدرسے میں حضرت مدرس تھے، اس وقت تحاوی شریف شرح معانی الاثار جو میں کتاب بتا رہا ہوں، وہ پڑھانے والے استاذ حج کو جا رہے تھے۔ اب حج کو گئے تو تقریباً مہینہ 2 مہینے چلے آتے، تو یہ کتاب مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کے ذمے میں آ گئی کہ آپ وہ حج کو جا کر آنے تک آپ پڑھاؤ۔ تو حضرت جو ہے اس کتاب کو لیے پڑھانے کے لیے۔ تو شرح کے مطلب ہے گائیڈ۔ اب دیکھے ہوں گے آپ لوگ اسکول کی کالج کی کتابوں میں بھی گائیڈ ملتی ہے، تو ایسے شرح کو گائیڈ بولتے ہیں۔ تو حضرت جب اس کتاب کو پڑھانے پہلے سے نہیں پڑھائے ہیں، پہلی مرتبہ پڑھا رہے ہیں، تو اس کتاب کو لیے شرح معانی الاثار کی شرح امانی الاحبار جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ لکھے ہیں۔ تو جب حضرت اس کتاب کو پڑھنے لگے تو حیران تعجب ہو گئے کہ بھئی یہ ایک آدمی جو صرف دعوت و تبلیغ کو اپنا بچھونا بنایا تھا، اس کی دن، اس کی رات، اس کی صبح، پورا ہر گھنٹہ ہر منٹ جو دعوت میں لگتا تھا، ایسا آدمی ایسی کتاب بھی لکھ سکتا کیا؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ امت کو بھی ہر پہلو پر عمل کرنے کی توجہ دے کر گئے ہیں، علماء کے لین سے بھی کام کیے ہیں، عوام کے لین سے بھی کام کیے ہیں۔ تو ایسے یہاں پر جو ابھی بیان آ رہا ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں سے ایک حق کا بیان کیا جا رہا۔ وہ حق کیا ہے؟ بیویوں کا حق، بیویوں کے حقوق کو پہچاننا۔ اب حیات الصحابہ دعوتی پہلو کی کتاب میں نکاح کیوں آ گیا؟ تو کیا نکاح کرنے کے بعد بیوی کے حق کو ادا کرنا کیا ہم نے آج تک فرض نہیں سمجھا؟ حیات الصحابہ میں حضرت نے بیوی کے حق کو ادا کرنے کے پہلو کو بیان کیا۔ ایسے ہیں اور کئی سارے پہلو ہیں، بیان کرنے کی وجہ کیا کہ یہ بھی تمہارا ایک پہلو ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی خلا کے، طلاق کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ اپنے حقوق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہیں۔ اولاد کے حقوق یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی نہیں پہچانتے۔ آج نوجوان لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، جو دوسروں کے ساتھ بھاگنے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کو جو محبت گھر میں ملنی ہے، وہ محبت نہ ملنے کی وجہ سے وہ محبت ان کو باہر مل رہی ہے، تو باہر والوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی شادی شدہ بیوی بھی دوسرے کا شکار بن رہی ہے کہ شوہر سے جو محبت ملنی ہے وہ نہیں مل رہی، اس کو وہ محبت باہر سے مل رہی، تو وہ باہر کا شکار بن رہی ہے۔ تو حقوق کو پہچاننا ہے، اس حقوق کو یہاں ذکر کیا جا رہا۔ وہ حقوق کیا ہے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عبداللہ یہ صحابی ہے، ان کے ابا حضرت عمر ہے، ان کے ابا ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا ایک واقعہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ تو یہ ایک واقعہ اس میں دیکھیے کیا بیان کیا جا رہا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، آج ہمارے ایک مزاج کیا ہو گئے ہیں کہ بھائی شادی ہونے کے بعد ازدواجی زندگی جو ہماری آتی ہے، اس میں اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے باقاعدہ ایک وقت متعین ہم لوگوں نے آج تک نہیں کیا۔ بیوی کے حقوق کے لیے آدمی کتنا بھی تھکا ہوا یا ہو، کتنا بھی وہ مشغول ہو، لیکن اپنے اولاد کے لیے روزانہ 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ اپنے اولاد کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ وہ ان کے ساتھ بات کرے، وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، وہ ان کے ساتھ وقت کو لگائے۔ آج آدمی باہر ایسے لوگوں کے ساتھ گھنٹوں لگانے کے لیے تیار ہے جو اسے ایسی جگہ پر ذبح کریں گے جہاں پانی نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ گھنٹوں لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ اولاد جو اپنے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنا خون ہے، اپنا دل کا ٹکڑا ہے، ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔
اور باہر یہ جو بیوی ہے، یہ بیوی وہی شوہر اپنی بیوی کے پورے حقوق کو ادا کر سکتا ہے جو اپنی بیوی کو اپنی ملکہ سمجھے. جو اپنی بیوی کو اپنی ملکہ نہیں سمجھے گا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. اللہ نے بیوی کو ہماری خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور وہ بیوی ایسی ہے جس کا دل پورا کا پورا میرے لیے ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میری محبت نہیں ہے، یا ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں جن کے بارے میں تھوڑی برابر بھی میرے لیے محبت نہیں ہے. اور وہ بیوی جو میرے لیے خدمت بھی کرتی ہیں اور پورا کا پورا دل میرے لیے ہے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ وقت نہیں لگاتے. کتنے واقعات، کتنے خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ بھائی شوہر صبح سے شام تک کام کر آتا ہے اور آنے کے بعد بھی 10 منٹ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں دیتے. بیوی تنگ آ گئی، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میں چھوڑنا چاہتی ہوں. یہ واقعات، یہ حقوق کو نہ پہچاننے کی وجہ ہے. حضرت یہاں حقوق کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے زمانے کے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس واقعے کو سامنے رکھ کر میں آج کے احوال کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو نے میری ایک شادی کر دی قریش کی ایک لڑکی سے. کسی کی؟ ابھی قریش کی ایک لڑکی سے میرا نکاح کر دیے. فلما دخلت علیہ جعلت لا انہاش لہا. اب جب پہلی رات تھی تو میاں بیوی ملے، قریب میں آئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، بیوی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے. حالانکہ نوجوان جو ہوتے ہیں، شوہر جو بھی ہو، اکثر مرد حضرات شادی کی خوشی میں رہتے ہیں کہ بھئی میرے آج پہلی رات ہے، خوشی میں رہتے ہیں. لیکن یہ صحابی بیوی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے پہلی رات میں. کیوں؟ وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. مما بی من القوت علی العبادت من الصوم والصلاۃ، اس وجہ سے کہ مجھے روزے میں اور رات کی عبادت میں بہت شوق تھا، اس وجہ سے میں پلٹ کر نہیں دیکھ سکا. وہ آ کر بیٹھ گئی، میں اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. تو وہ صحابہ کا کیا ایمان ہوگا جو پہلی رات میں بھی نماز کو نہ چھوڑتے ہو. وہ ایمان، وہ جذبہ، اللہ سے محبت، نماز سے محبت. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ شوق تھا تو میں پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. فجاء عمرو بن العاص الی کنته. دوسرے دن سسر، آج ماں باپ نکاح کرا کر ذمہ داری سے فارغ ہو گئے سمجھتے، نکاح ہونے کے بعد بھی بہو کا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا، ان کی ازدواجی زندگی کی نگرانی کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دیکھو حضرت عمر جو حضرت عبداللہ کے ابا ہیں آ گئے، بہو کے پاس آئے، دوسرے دن آ کر پوچھ رہے ہیں. فجاء عمرو بن العاص الى کنته، اپنے بہو کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے. حتی دخل علیہا فقال لها کیف وجدت بالک. اے میری بہو، تمہاری پہلی رات گزر گئی ہے، اپنے شوہر کو کیسا پائے؟ تم اپنے شوہر کو، اپنے رفیق حیات کو، اپنے شریک حیات کو کیسا پائی ہو؟ اس لیے کہ پہلی رات میں ہی اکثر و بیشتر راز کھل جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی اچھا رشتہ سمجھ کر دے دیتے ہیں، پہلے ہی رات میں بھانڈا پھٹ جاتا. اس لیے سسر آ کر پوچھ رہے ہیں کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسا پائی؟ وہ بھی صحابیہ تھی، وہ بھی اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھی. اب ایک عیب کو بیان کر رہے ہیں تو عیب کو بھی عیب سے بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے بیوی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. کیا لباس کا مطلب؟ کیا اندر کے جو عیوب ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور چھپ کر خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. یہ میرا لباس ہے، اندر یہاں نشان ہے سمجھیے، اور اس لباس کی وجہ سے وہ نشان چھپ بھی گیا اور لباس سے میں خوبصورت بھی نظر آ رہا ہوں. لباس نکالیں گے تو کیسا نظر آتا؟ یہ ٹوپی ہے، ٹوپی نکالیں تو کیسا نظر آتا؟ تو لباس کے اندر اللہ نے 2 صفت رکھی، ایک تو وہ عیوب کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ یہی ہونا چاہیے، اندر کے عیوب کو چھپانا، خوبصورتی کو ظاہر کرنا. اندر کے ایشوز کو ظاہر نہیں کرنا. اندر کے ایشوز جو ظاہر کرتے ہیں دوسرے مزہ اڑائیں گے، آپ کو کچھ سکون نہیں ملے گا. یہ دل کو سکون ملتا بول کے تیرے پاس بول رہا ہوں، وہ دوسرے کو بولے گی، وہ دوسرے کو بولے گی، وہ دوسرے کو بولے گی، تم کو کچھ نہیں ملے گا. تو وہ بتا رہے ہیں آ کر، جب سسر نے پوچھا آج کے زمانے کی عورت ہوتی تو کیا بولتی؟ آپ لوگ ہی وہاں پر ڈیش ہے، فل اپ کر لیجئے. تو یہ پوچھنے لگی حتی دخل علیہا کہ تم نے میرے اپنے شوہر کو کیسا پائے؟ کہنے لگی خیر الرجال او کخیر البعولۃ، بہترین انسان ہے. کیا بولے؟ بہترین انسان ہے، یا بولے بہترین شوہر ہے.
اللہ اکبر. اس کے بعد اب بیان کر رہے ہیں, کیا بولے؟ من رجل لم یفتش لنا کنفا ولم یقرب لنا فراشا. وہ ایسے شوہر ہیں کہ آج تک, اب کل رات پوری جو گزری ہے اس میں ابھی تک میرے زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیے اور میرے بستر کے قریب بھی نہیں آئے. تو پہلے خوبصورتی کو بیان کیے, خوبیوں کو بیان کیے, عیب بیان کیے کیا؟ عیب بیان نہیں کیے, ایسا ہے ویسا ہے, وہ نہیں بولے. بہترین انسان ہے, زبردست انسان ہے, بہتر شوہر ہے, لیکن آج تک میری زندگی کے کسی پہلو کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیے ہیں اور میرے بستر کے قریب بھی نہیں آئے ہیں. یہ جو بات بولنی تھی بول کر فارغ ہو گئے. اب باپ کو غصہ آ گیا. فاقبل علی فعزمنی وغزنی بلسانہ. تو میرے ابا میرے پاس آئے, غصے میں آئے, ڈانٹے ڈپٹے, برا بھلا کہا, گالیاں بھی دیے. یہ ہے باپ. شادی ہونے کے بعد اپنی بہو کا خیال رکھیں. آج نکاح میں روتے ہیں, کون روتی؟ بیٹے کی ماں روتی. بسا اوقات روتے ہیں, ان کو پوچھا گیا کئی کو روتے ماں کا, تو بولے تو آج میرا بیٹا جورو کا ہو جا رہا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. بولی گا آج کے دن میرا بیٹا کس کا ہو جا رہا؟ آج تک میرا بیٹا تھا, میری بات مانتا تھا, اس لیے میں خوش تھی. آج اس کا نکاح ہے, خوش ہونا نہ, تو میں کئی کو رو رہے. بولے تو نہیں, آج سے میرا بیٹا میری جورو کا ہو جاتا اس لیے رو رہا ہوں. تو یہ ایسے شوہر ہیں جو اپنے بہوؤں کا خیال کر رہے ہیں نکاح کے بعد. ایسے صحابہ ہیں خیال کر رہے ہیں کہ آ کر پوچھیں کہ آ کر غصہ کیے, سب کیے. اب اس کے بعد بول رہے ہیں انکحتک امرأۃ من قریش ذات حسب. ارے اللہ کے بندے, میں تو ایک اچھی اونچی خاندان والی, قریش کے خاندان والی لڑکی سے میں نے تیرا نکاح کیا. فعزلتہا, تو نے تو اس کو چھوڑ ہی دیا ہے. وفعلتا, اور اس کو تم نے لٹکا دیا بیچ میں, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اب کیا ہو گئی, وہ بیچ میں اٹک گئی ہے, کیا کام کر رہا ہے تو. ثم انطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکانی. اتنے میں گالیاں دے کر خاموش نہیں رہے, آقا کے پاس گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر گئے. اللہ کے نبی کے پاس جا کر شکایت کی. فشکانی, یہ ہے ہمارا اسلام. آج ہم نے اسلام کو چھوڑا تو بدنام ہو گئے. آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو ہم دنیا میں بے عزت ہوئے, ذلیل ہوئے. کیوں؟ نبی کے طریقے کو چھوڑے ہیں. نبی کے طریقوں کو اختیار کرو, پھر دنیا ہمارے پیروں میں آئے گی. تو اللہ کے نبی کے پاس شکایت کی. فارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے لوگوں کو بھیجا, جاؤ حضرت عبداللہ کو بلا کر لاؤ. فاتیتہ, میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال لی اتصوم النہار, اے اللہ کے بندے دن بھر روزہ رکھتے کیا تم؟ قلت نعم, میں نے کہا ہاں رکھتا ہوں. قال فتقوم اللیل, رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں. قلت نعم. قال ولکنی اصوم وافطر, کہ ارے اللہ کے بندے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں اور میں بھی روزہ رکھتا ہوں, اور میں بھی نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں. واصلی وانام, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی کے تعلیم کا انداز, اپنے زندگی سے کمپیئر کر کر بتا رہے ہیں. ایک دم اس کے اوپر غصہ نہیں آئے صحابی کے اوپر. کیا بولے؟ ارے اللہ کے بندے میں نمونہ ہوں, نبی بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں. وہ امس النساء, اور عورتوں کے پاس اپنی خواہش کو پورا بھی کرتا ہوں, اپنی بیویوں کے پاس میں جاتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کے خطبے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ دیکھو نکاح کے سلسلے میں جو نبی کی سنت کو چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج لوگ, ہم نے تو بیویوں کو کیا بنا لیا, گھر کے کام کرنے والی سمجھیں, کہ وہ تو صرف خدمت کرنے کے لیے آتی ہے, وہ میرے پیر دبانے کے لیے آتی ہے, وہ میرے کپڑے دھونے کے لیے آتی ہے. ارے بھائی وہ ایسی ذات ہے, اللہ نے عورت کو ایسی ذات بنایا ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, وہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. وہ ایسی عورت کو ہم نے آج صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے سمجھا. تو فرمانے لگے کہ تو میری سنت سے جو روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ حضرت عبداللہ سے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم قال اقرأ القرآن فی کل شہر, اے اللہ کے بندے اتنی بھی زیادہ عبادتیں نہ کر, ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لے. قلت انی اجدنی اقوى من ذلك, اللہ کے نبی میرے پاس اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے, مہینہ بہت کم ہے میرے لیے, یعنی کہ بہت زیادہ ہے, میں مہینے میں اور زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہوں. فقرا فی کل 10 ایام, چلو اچھی بات ہے 10 دن میں ایک قرآن پڑھ لو. پہلے کتنا بولے؟ مہینے میں ایک قرآن پڑھو بولے.
اللہ کے نبی اور طاقت ہے میرے اندر, چلو 10 دن میں ایک قرآن پڑھ لو, انی اجدنی اقوی من ذالک, اللہ کے نبی اور طاقت ہے, 10 دن بہت زیادہ میرے لیے. فقرا فی کل 3, آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اچھے 3 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کر. یہی بات بتائی جاتی ہے 10 پاروں کے حساب سے 3 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کر, یہی آخری درجہ ہے کہ 3 دن میں آدمی ایک قرآن پڑھ سکتا ہے. ثم قال صم فی کل شہر 3 ایام, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, 13, 14, 15. ایام بیس جس کو کہتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے 13, 14, 15 کو روزے رکھنا نبی کی سنت ہے. اس لیے اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے ہیں, عورتوں کے بھی قضا ہو گئے ہیں, تو وہ ہر مہینہ 3 رکھ لے, 1 سال کے روزے ختم ہو جائیں گے. عورتوں کے اکثر ڈیلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں. جس مہینے کے روزے چھوٹ گئے وہ شوال میں رکھ لینا, اور ڈیلیوری کی وجہ سے, جس کے دودھ پلانے کی وجہ سے, ایام حمل کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ مہینہ 3 روزے رکھتے ہوئے آ جانا. سال کو کتنے ہو جاتے, رمضان آنے تک 33 روزے ہو جاتے, کسی وجہ سے 3 چھوٹ بھی گئے, 10 مہینوں میں 30 روزے ہو گئے, 1 سال کے روزے قضا ہو جاتے. تو اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ بھائی تم کیا کرو, 3 روزے ہر مہینہ رکھ لیا کرو, یہ اچھی چیز ہے. اس کے بعد کہنے لگے انی اقوی من ذالک, اللہ کے نبی 3 روزے بہت کم ہے, میں اور روزے رکھ سکتا ہوں, میرے اندر اور بھی طاقت ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا میں پوچھتا گیا روزوں کے, قرآن کا تو 3 دن میں ایک قرآن ہو گیا, اب روزوں کی بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہنے لگے, کم کرتے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سم یومن و افطر یومن, اچھی بات, چلو ایک روزہ رکھو 1 دن چھوڑو, 1 روزہ رکھو 1 دن چھوڑو, تو مہینے کے 15 روزے 15 دن چھٹی, 1 دن رکھو 1 دن چھوڑو. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ, یہ بہترین روزے ہیں, افضل روزے ہیں یہ. وَهُوَ صِيَامُ أَخِي داؤد علیہ السلام, یہ میرے بھائی کے روزوں کی عادت ہے حضرت داؤد علیہ السلام. کیا بولتے ہیں, صوم داؤدی بولتے ہیں اس کو, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, 1 روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے, 1 روزہ رکھتے تھے 1 دن چھوڑتے تھے. تو ایسا کر لو, چلو یہ کام کر لو. یہ بات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے بات بتا رہے ہیں. اچھا, اب آج کے زمانے کے اعتبار سے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں, روزوں میں, نماز پڑھنے والوں کو اور عبادت میں, اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر بیوی کے حقوق چھوڑنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کوئی گناہ کر رہے تھے, نعوذ باللہ, کوئی گناہ کر رہے تھے, کسی ناجائز کام میں مشغول ہوئے تھے, نہیں, نمازیں, رات بھر نمازیں, دن بھر روزہ, ایسی صورت میں اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں, وہ مجھ میں سے نہیں. تو اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا جو موبائلوں میں مشغول ہو کر بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو, اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بول سکتے, یہ سوچنا ہے. جو دوسرے دوستوں کے ساتھ پڑھ کر بیویوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو, اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بولیں گے. جو دوسرے کام کاج کی وجہ سے بیویوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو, دنیاوی کاموں کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے, مال کی وجہ سے, دوستیوں کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے جو حقوق ادا نہ کرتا ہو, اس کا کیا حال ہوگا. مین عبادت نماز, بہت ضروری عبادت روزہ, ان میں مشغول ہو کر جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, فلیس منی, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو آج کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہیں گے, وہ خود ہم لوگ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اس کو کیا بولیں گے. آخر میں ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے, ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل عابد شرة وان لكل شرة فترة فاما الى سنة واما الى بدعة. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر عبادت گزار کے لیے اس کی زندگی میں کبھی کبھی شوق و جذبے کا زمانہ آتا ہے, بہت جوش جذبہ بہت آ جاتا, اب اسے دیکھنے والے نہیں رہتے. ہمارے زبان میں اسے بولنا بول تو توا گرم بولتے, توا گرم ہے تک روٹیاں سیک لو, ٹھنڈا ہو گئے تو کیا بھی نہیں ہوتا. تو ایسا زمانہ ہر ایک کو آتا. 40 دن آنے کے بعد, 4 مہینے سے آنے کے بعد بندہ ذرا جوش میں رہتا, بولتے ذرا پیچھے بول لیتے, بھائی توا گرم ہے, ذرا دن چلتا لے, اس کے بعد معمول ہو جاتا, بولتے. ہمیں اس کو ساتھ دینا, اسے چل رہا تو چلنے دینا. تو اب اس کا علاج بتا رہے اللہ کے نبی علیہ السلام, کیا بول رہے ہیں, ہر عابد کے لیے جوش و جذبے کا ایک زمانہ آتا ہے اور وہ شوق و جذبہ پھر کم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی خود فرما رہے, لیکن اس میں کیا کرنا, جب جوش جذبہ کم ہوتا ہو, اس وقت جو میری, یا تو کوئی آدمی میری سنت کی طرف آتا ہے اور کوئی آدمی بدعت کی طرف چلے آتا ہے. ایسے جوش جذبہ زمانہ ہر ایک کی زندگی میں آئے گا. اس میں سے بعض لوگ سنت کی طرف جائیں گے اور بعض لوگ بدعت کی طرف جائیں گے.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فمن کانت فترتہ الی سنت فقد اہتدی، ایسے زمانے میں جب جوش کم ہونے لگے، جو میری سنت کو پکڑے گا وہ ہدایت پائے گا، جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آدمی کے اندر کمزوری آئے گی بس اوقات، ایک دن ہفتے میں 7 گشت کیا کرتا تھا، اب ایک بھی نہیں کر رہا، کم سے کم 2 کو تو آ گیا، تو اب وہاں سنت کو پکڑنا، میاں نہ روی، نہ افراط اچھا نہ تفریط اچھی، توسط کے درجے میں ہر بات اچھی، نہ زیادہ نہ کم، درمیان میں رہنا وہ اچھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو پکڑ لینا، اور جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جو نبی کی سنت کو چھوڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اولاد کے سلسلے میں ہو، بیویوں کے سلسلے میں ہو، اپنے حقوق کو جاننا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حقوق کو جان کر، پہچان کر ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔